اللہ علیہ، ان کے والد کے واقعے کو آپ نے پڑھا ہوگا، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو 29 شعبان گزرنے کے بعد یکم رمضان المبارک فجر میں پیدا صبح کے وقت، سارے لوگ پریشان ہیں، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ دودھ نہیں پی رہے، ماں کے چھاتی سے دودھ نہیں پی رہے، سب پریشان ہو گئے۔ اخیر میں بیٹی نے اپنے والد کو یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا کو گود میں لیا، نانا آئے تو نانا مسکرا پڑے۔ گھر والوں نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، یہاں 4 5 6 گھنٹے گزر گئے، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، ہم لوگوں کو فکر دامنگیر ہے، کیا ہوگا اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچہ ولی صفت پیدا ہوا ہے، یہ بچہ اس وقت پیدا ہوا جب پوری دنیا کے لوگ سحری کھا چکے تھے روزے کے حالت میں، اور سنو یہ اس وقت تک دودھ نہیں پیے گا جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے، اور پوری دنیا کے مسلمان جب تک کہ جو ہے افطار نہ کر لیں اس وقت تک کہ یہ بچہ بھی دودھ نہیں پی سکتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ یہ کیسے اتنے بڑے ولی کامل ولایت کے اس مقام کو پہنچے؟ چلے جا رہے ہیں ایک اللہ والے، چلے جا رہے ہیں، ندی کے کنارے ایک سیب بہتا ہوا ملتا، اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں نقطہ سمجھ کر کے، اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی، بھوک لگی ہوئی تھی، اٹھائے اور سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد یاد آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اجازت لینی چاہیے، کس کا سیب ہے مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ چل پڑے، جس جانب سے پانی بہ رہا تھا اسی جانب چل پڑے، جدھر سے پانی آ رہا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اور اس کا ایک پیڑ کی ٹہنی جو ہے شاخ اس ندی کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے کہ اسی اندازہ ہو گیا کہ اسی درخت کا وہ پھل ہوگا، وہ سیب ہوگا جس کو میں نے کھایا۔ گئے اندر، پوچھا، معلوم کیا باغ کے مالک سے، کون ہے کہ فلاں صاحب ہے؟ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سے معافی کے لیے آیا۔ کیا غلطی ہوئی؟ ایک سیب آپ کے درخت کا ٹوٹ کر کے ندی میں بہ رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر بغیر اجازت کے کھایا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ بھی کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے موتی کو پہچان لیا، نگاہ سے دیکھا۔ اللہ والے تو اللہ کی نگاہیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی نگاہیں کچھ ہوتی ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا یہ کوئی موتی ہے، یہ کوئی پہنچا ہوا ہے، چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایسے معافی نہیں ہے، ایک لمبی مدت 5 سال 10 سال یا 12 سال نوکری کرنی پڑے گی تب معافی ملے گی۔ کہا کوئی بات نہیں، نوکری کروں گا تو معافی مل جائے گی کہ ہاں مل جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، تیار ہو نوکری کے لیے۔ نوکری کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان آئے تو کہا کہ سیب توڑ کر کے لاؤ۔ سیب توڑ کر کے لایا۔ منصور بھائی بیٹھ جائیے 5 منٹ، پھر دعا کر دیں گے، اجازت ہے بات پوری کر لو۔ مہمان چلے گئے، ماشاءاللہ۔ تو کہا کہ سیب توڑ کر کے لاؤ۔ سیب توڑ کر کے لائے، سیب کھائے تو سیب میٹھا نہیں تھا۔ کہا کہ 12 سال ہو گئے اس باغیچے میں نوکری کرتے ہوئے، ابھی تک کہ تمہیں یہ تمیز نہیں آیا کہ کون سا سیب میٹھا ہے اور کون سا سیب کھٹا ہے، پھیکا ہے۔ کہا کہ حضرت ایک سیب کھائے تو اس کی یہ سزا مل رہی ہے، 12 سال ہو گئے لیکن ابھی تک میں نے اپنی نگاہ آپ کے درخت کے سیب کے طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے۔ ایک سیب کھایا تو اس کی یہ سزا۔ اللہ کیسے ولی تھے۔ خیر وقت پورا ہوا، نوکری۔ کہا کہ دوسری شرط معافی کی دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، جو بہری ہے اور جو اندھی ہے،
اور جو لنگڑی ہے اس سے نکاح کرنا پڑے تب معافی ملے گی۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی تیار، اس کے لیے بھی تیار۔ کہا کہ ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، بھیج دیا یہ کمرے میں تمہاری دلہن ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے۔ فوراً یہ پلٹے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا اور پھر مجھ سے ایک غلطی میں تو یہ سزا کہیں کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ پلٹے، باہر نکلے، باہر کھڑے بیٹھے ہوئے ملے ان کے والد، ان کے خسر۔ کہا کہ بات کیا بات ہوئی؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ نے تو میرا نکاح جس سے کرایا ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ گونگی ہوگی، وہ بہری ہوگی، وہ اندھی ہوگی، وہ لنجی ہوگی، وہ پاؤں سے جو ہے وہ اپاہج ہے۔ اور وہاں پر میں اندر داخل ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا کہ وہی آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی دلہن ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جو کہا کہ وہ گونگی ہوگی وہ اس لیے کہ اپنی زبان سے کبھی وہ کوئی پوری زندگی میں کوئی غلط بات نہیں بولی۔ میں نے کہا کہ وہ اندھی اس لیے کہ اس نے اپنی نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اور میں نے جو کہا کہ وہ بہری ہوگی وہ اس لیے کہ اس نے اپنے کان سے کبھی غیر محرم کی آواز بھی نہیں سنی۔ اور میں نے جو کہا کہ وہ لنگڑی ہوگی وہ اس لیے کہ اپنا پاؤں کبھی وہ غلط سمت میں آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ، جب یہ عالم تو ان سے جو پیدا ہوئے، ان سے جو پیدا ہوئے، اللہ اللہ وہ کون ہوئے؟ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ۔ جب ماں ایسی اور باپ ایسا رزق حلال کے تلاش میں اس طرح سے پریشان، جو حرام اور مشتبہ غذا سے بچے، اور جو ماں اپنی عصمت اور عفت کی ایسی حفاظت کرے، اس کے کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔